بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین جو اس وقت میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ جب پرسوں میں نے سورہ کاف کا ذکر کیا تھا، یعنی جمعہ والے دن، تو کل اور بلکہ رات کے تک میں نے منع بھی کیا ہے، ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ رات کو فون نہ کیا کریں۔ کچھ میری تسبیحات اور ورد وظائف کا ٹائم ہوتا ہے، کچھ آرام بھی کرنا ہوتا ہے، گو کہ میں تہجد کے وقت اٹھ پڑتا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ کال کرتے ہیں جو نمبر میں اناؤنس کرتا ہوں۔ اینی وے، تو لوگوں نے سورہ کاف کے بارے میں بڑا کچھ پوچھا مجھ سے، تو بہرحال میں اس کے بارے میں جو معلومات میرے پاس ہے اور جو ٹائم ہے اس میں تھوڑا بہت ایلیبوریٹ کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر سورہ کاف میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافی بہت بڑے جسم، بہت بھاری جسم تھا اس کا، اس کا مالک تھا، یعنی بہت وزنی جسم تھا۔ تو اس کی سلطنت میں کچھ نوجوان کا لفظ میں بول رہا ہوں، نوجوان ایسے رہتے تھے جو اہل ایمان تھے، کیونکہ دقیانوس جو تھا وہ اپنے دربار میں چونکہ مشرک تھا، وہ لے کر آتا تھا، لوگوں کو بلاتا اور ان سے سجدے کرواتا تھا، نعوذ باللہ، جبکہ یہ نوجوان نہیں آتے تھے۔ اور بعض تواریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کسی بادشاہ کے بیٹے تھے، اس نے دقیانوس نے ایک ملک فتح کیا اور ان کے جو بادشاہ کے شہزادے تھے ان کو اپنے پاس غلام بنا کر لے آیا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، وہ نوجوان اہل ایمان تھے، وہ سجدہ نہ کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ لیکن وہ بادشاہ ان کا بڑا خیال رکھتا تھا، اپنے پاس رکھتا، ان کی خدمت بھی کرتا، خیال رکھتا، تو سجدے پہ مجبور کرتا جبکہ وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ سالانہ ایک میلہ ہوتا تھا جس میں چوگان کھیلی جاتی تھی، چوگان سے مراد پولو آج کل جس کو بولتے ہیں، وہ کھیلی جاتی تھی۔ تو جب میلہ ختم ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی اندھیرا چھا جائے گا تو ہم یہاں سے بھاگ نکلیں گے، بھوکے رہیں، بھوکے مر جائیں، لیکن ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ ان کا ایمان تھا۔ تو انہوں نے اب وہ یہاں پہ میں بھی کنفیوژن کا شکار ہوں کہ اگر وہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے اور وہ آپس میں ظاہر بھائی ہوں گے، ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، جبکہ ایسا جب میں آگے تاریخ پڑھتا ہوں، تفسیر پڑھتا ہوں، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سب بھاگ کر دوڑتے گئے تھک کر جب ہانپ کر ایک درخت کے نیچے ایک بیٹھا، پھر دوسرا بیٹھا، پھر تیسرا بیٹھا، تو کچھ دیر وہ خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد پھر ایک نے ہمت کر کے پوچھا، دیکھو بھائی، ہم سب لوگ جو ہیں وہ بھاگ کر آئے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، آؤ آپس میں ڈسکس کریں۔ تو ہمت کر کے انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ سب نے کہا کہ ہم بھی سجدہ نہیں کرتے، لہٰذا اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، کیونکہ بادشاہ جو ہے اس کے ساتھی ہماری تلاش میں نکل پڑے ہوں گے۔ وہ بھاگتے بھاگتے وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے وہ جو نوجوان تھے وہ غار میں جا کے لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اب یہاں پہ لوگ کئی ٹاک شوز میں نے یہ ذکر کیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ 309 سال یا 300 سال۔ اب میں یہ کنفیوژن بھی کلیئر کر دوں کہ اگر ہجری سال نکالا جائے تو 309 سال بنتے ہیں، اور اگر عیسوی سال نکالا جائے تو 300 سال بنتے ہیں، لیکن ان کی تعداد، ان کے نام، یہ جو ہے
ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ ہاں البتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہے، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ بتائے بھی تھے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے وہ اتنے مشکل نام ہے کہ مجھے وہ نہیں یاد رہ سکے، نہیں یاد رہ سکے، اس لیے میں غلط نام بتانے سے بہتر ہے کہ نہ بتاؤں۔ تو وہ وہاں پہ 309 سال تک رہے، اور پھر جب اٹھے تو ان کا قد بھی کچھ بڑھ گیا ہوا تھا، کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے ہوئے تھے۔ تو وہ سکے لے کر ایک نے فیصلہ کیا کہ جائیں، چلتے ہیں اور بازار سے ایک بندہ کھانا لے کر آئے۔ اب انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ 309 سال گزر گئے ہیں۔ وہ بازار میں آئے، اور ایک لڑکا وہ ایک بازار میں آیا اور آ کے اس نے وہ سکے دیے کہ یہ جو ہے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو دکاندار جو تھا وہ بڑا چوکنا تھا، بہت چوکنا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ضرور کوئی چور ہیں، ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا، اتنا پرانا خزانہ جو جس پہ اتنے پرانے بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو وہ اس نے ان کو بٹھایا یہاں پہ، اور خود دوڑ کر وہ بادشاہ کے پاس گیا، لیکن وقت تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ بادشاہ جو ان کے زمانے میں تھا، وہ مدت 309 سال پہلے ختم ہو چکا ہوا تھا۔ اب جو نیا بادشاہ آیا تھا وہ اہل ایمان تھا۔ اس نے کہا کہ فوراً ان بچوں کو، ان لڑکوں کو میرے پاس لے کر آؤ، اس لڑکے کو لاؤ۔ جب لڑکے کو یہ کہا گیا، اور ساتھ بادشاہ نے اپنی فوج کے کچھ سپاہی بھی بھیجے، تو لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن اس نے وہاں ان کو راستے میں بہکا دیا، اور کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کہاں پر ہے۔ آگے تاریخ خاموش ہے، آگے کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ سورہ کہف میں یہ واقعہ درج ہے، اور یہ جنتی ہیں، اور ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ مجھے چونکہ میں نے اپنے جو ویڈیو کلپس ہیں یوٹیوب کے لیے، وہ انتہائی مختصر رکھی ہوئی ہیں، تاکہ آپ کی تشنگی، آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے اچھے اچھے سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، ویورشپ بھی بڑھ رہی ہے۔ اور میں پھر ایک بات میں نے پہلے بھی متعدد بار ذکر کیا ہے، آج بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، نہ ہی میں مفتی ہوں۔ لوگ مجھ سے بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ طلاق کا کیا ہے، طلاق کس طرح ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح یہ ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی مفتی، یعنی جو فتویٰ دیتا ہو، اس کے ساتھ کنسلٹ کریں، کسی عالم کے ساتھ کنسلٹ کریں۔ میں تو اپنے علم جو میں نے قرآن پاک سے حاصل کیا ہے، وہ آپ کے تک ٹرانسفر کروں گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لوگ بکثرت جو ہے وہ جو ہے میری روحانی ٹپس جو بڑی پاپولر ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ تو کل بھی ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی کوئی روحانی ٹپ بتائیں۔ میں نے کہا کس سلسلے میں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بڑا امیر کبیر اور بڑا کاروبار تھا میرا، لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے، شاید کووڈ کی وجہ سے، تو میں کافی ڈسٹرب ہو گیا ہوں، اور میرا کافی ختم ہو چکا ہے، اور جس کا نتیجہ نکلا یہ کال میں جو یو ایس اے سے تھی، ہاں جی، یو ایس اے سے کال تھی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری مسز بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا سب کچھ واپس آ جائے۔ تو اس کے لیے میں تسبیح، ان کو وہ یقیناً سن رہے ہوں گے اس وقت، تو وہ تسبیح جو ہے صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس چیز کے، اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ بھی اس تسبیح کو کر سکتے ہیں۔ وہ ہے یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ، عزیز، یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ۔ یہ میں نے 3-4 مرتبہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین کہیں۔ یہ جو ہے
زیادہ سے زیادہ 3 ساڑھے 3 منٹ لگیں گے اور آپ کی تصویر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کا کھویا ہوا مقام بھی ملے گا، آپ کی محتاجی بھی ختم ہوگی، اور آپ کا کاروبار بھی چل پڑے گا۔ یہ سب کے لیے ہے، لیکن یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، بے یقینی کے ساتھ نہیں کرنا۔ نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ اور اس جو میں نے آپ کو یہ والی تصویر بتائی ہے، اس کو روکنا نہیں بلکہ اس کو پھیلانا ہے، لوگوں کو بتائیں۔ فیض کو روکنا نہیں چاہیے۔ علم وہ ہوتا ہے جو علم نافع ہو، جو نفع پہنچا سکتا ہو، تو یہ آپ تک پہنچی ہے، آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ جو ثواب مجھے ملے گا وہی ثواب پھر آپ کو ملے گا۔ ان جن کو آپ بتائیں ان کو کہیں کہ آپ آگے بھی پھیلائیں۔ تو یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہ جو علم میں نافع ہے، یہ اس کو پھیلائیں تاکہ ساری دنیا، ساری انسانیت کا فائدہ ہو۔ اور آخر میں اس لیے نمبر اناؤنس کرتا ہوں کہ کچھ بدبخت لوگ میری ویڈیوز، بہت ساری ویڈیوز ہیں، وہ مختلف ٹی وی چینلز یا مختلف جگہوں سے اٹھا کر، یہ ڈی ایم ٹی وی ایک ہوتا تھا، وینس ٹی وی، یا مختلف ٹی وی چینلز پہ سے ویڈیو میری اٹھا کر فیس بک یا سوشل میڈیاز پہ چلاتے ہیں اور نمبر اپنے لگا لیتے ہیں، تو اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کو لوٹ مار کرتے ہیں، اور لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے کلیئر کٹ میں نے اپنا ایک ہی نمبر اب کر لیا ہے، وہ میں اس لیے نمبر میں اناؤنس کرتا ہوں: 0321628205۔ ملک سے باہر، پاکستان سے باہر